زویا جب بہت چھوٹی تھی تب اس کی والدہ اس دنیا سے رخصت کر چکی تھی۔ اس کی عمر مشکل سے 3 سال کی رہی ہوگی۔ والدہ کے جانے کے بعد اس کی پوری دنیا اس کے والد ہی تھے۔ انہوں نے ماں اور باپ دونوں کا فرض نبھایا۔ وہ صبح جلدی اٹھتے، زویا کے لیے ناشتہ بناتے، اسے اسکول بھیجتے اور ہر وقت اس کا خیال رکھتے۔ زویا بھی اپنے والد سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے والد نے اس کی خاطر بہت قربانیاں دی ہیں۔ زویا کی ایک خالہ تھی، نام تھا نسیمہ۔ نسیمہ خالہ ظاہر میں زویا کی بڑی ہمدرد بنتی تھی، مگر ان کے دل میں کچھ اور تھا۔ وہ ہمیشہ میٹھی باتیں کرتی اور زویا کو یقین دلاتی کہ دنیا میں سب سے زیادہ فکر انہیں ہی ہے۔ زویا معصوم تھی، وہ خالہ کی ہر بات کو سچ سمجھتی۔ نسیمہ خالہ کی 2 بیٹیاں اور تھیں۔ دونوں بہنوں کو زویا بالکل پسند نہیں تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ زویا ہر جگہ ان سے زیادہ عزت پاتی ہے۔ جب بھی زویا کسی مجلس میں جاتی لوگ اس کی تعریف کرتے۔ یہی بات دونوں بہنوں کو اندر ہی اندر جلاتی رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور زویا جوان ہو گئی۔ اس کے والد نے بہت اچھے گھرانے میں اس کا نکاح طے کر دیا۔ لڑکے کا نام عارف تھا۔ عارف شریف، محنتی اور اچھے اخلاق والا انسان تھا۔ نکاح کے بعد زویا اپنے شوہر کے گھر رخصت ہو گئی۔ شروعات کے دنوں کی زندگی بہت خوشحال تھی۔ عارف زویا کا بہت احترام کرتا تھا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ زویا بھی اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، مگر نسیمہ خالہ کو یہ خوشی راس نہیں آئی۔ انہوں نے دھیرے دھیرے زویا کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ ایک دن خالہ بولی، بیٹی تم بہت سیدھی ہو، تمہیں اپنا حق مانگنا آنا چاہیے۔ زویا نے پوچھا، خالہ کون سے حق؟ خالہ بولی، تمہارا شوہر کماتا ہے، تم جو چاہو اس سے مانگ سکتی ہو۔ شروع میں زویا نے ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن خالہ روز کچھ نہ کچھ کہتی۔ کبھی کہتی تمہارے گہنے کم ہیں، کبھی کہتی تمہیں بڑا مکان چاہیے، کبھی کہتی تمہارا شوہر تمہیں اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ دھیرے دھیرے زویا کے دل میں شک پیدا ہونے لگا۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی۔ عارف حیران رہتا کہ اچانک اس کی بیوی اتنی بدل کیوں گئی۔ ایک دن زویا نے نئی کار کی ضد کی۔ عارف نے نرمی سے کہا، ابھی مالی حالت ایسی نہیں کہ کار خرید سکوں۔ زویا غصہ ہو گئی۔ وہ کئی دنوں تک عارف سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی۔ خالہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے آگ میں اور گھی ڈالا۔ وہ بولی، دیکھا میں نے کہا تھا اسے تمہاری پرواہ نہیں۔ اب زویا ہر مسئلے میں خالہ کی رائے لینے لگی۔ خالہ کی بیٹیاں بھی اسے بھڑکاتی رہتی۔ وہ کہتی، اگر ہم تمہاری جگہ ہوتے تو ایسا برداشت نہیں کرتے۔ دھیرے دھیرے گھر کا ماحول خراب ہونے لگا۔ عارف سمجھانے کی کوشش کرتا مگر زویا سنتی نہیں۔ ہر بات پر جھگڑا ہونے لگا، کبھی خرچے کو لے کر، کبھی رشتہ داروں کو لے کر۔ عارف کئی بار چپ رہ جاتا۔ وہ اپنے گھر کو بچانا چاہتا تھا، لیکن زویا کو اب صرف خالہ کی باتیں صحیح لگنے لگی تھیں۔ ایک دن جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ طلاق کا لفظ تک آ گیا۔ عارف بہت دکھی ہوا۔ زویا بھی اندر سے پریشان تھی، مگر اسے لگتا تھا کہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ اسی دوران ایک دن زویا بن بتائے اپنی خالہ کے گھر پہنچ گئی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ زویا ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ چپ چاپ سننے لگی۔ خالہ اور ان کی بیٹیاں باتیں کر رہی تھیں۔ ایک بیٹی ہنستے ہوئے بولی، لگتا ہے اب زویا کا گھر ٹوٹ جائے گا۔ دوسری بولی، ہاں ہم نے تو سوچا تھا وہی ہو رہا ہے۔ پھر خالہ کی آواز آئی۔ وہ بولی، زویا بہت بھولی ہے، جو کہو مان لیتی ہے۔ تینوں زور سے ہنسنے لگیں۔ پہلی بیٹی بولی، جب اس کا طلاق ہو جائے گا تو دیکھنا کیسی روتی پھرے گی۔ دوسری بیٹی بولی، اس کی خوشی ہم سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ پھر خالہ بولی، ارے اسے ہمیشہ یہی لگتا رہا کہ میں اس کی بھلائی چاہتی ہوں۔ یہ سن کر زویا کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ جس عورت کو وہ اپنا سب سے بڑا خیر خواہ سمجھتی تھی، وہی اس کے گھر کو برباد کرنے میں لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنے والد کی نصیحتیں یاد آنے لگی، اسے عارف کی محبت یاد آنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ اس کا شوہر ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ وہاں سے چپ چاپ لوٹ آئی۔ گھر پہنچتی وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ساری رات اسے نیند نہیں آئی۔
صبح ہوتے ہی اس نے عارف سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کے سامنے گئی، اس کی آنکھیں نم تھیں، کانپتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے معاف کر دیجیے۔ عارف چپ چاپ سنتا رہا۔ زویا روتے ہوئے بولی، میں آپ کی قدر نہیں کی، میں دوسروں کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اس نے ساری حقیقت عارف کو بتا دی۔ یہ سن کر عارف کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی پہچان لے۔ یہ سن کر زویا اور زیادہ رونے لگی۔ اس نے دل سے توبہ کی۔ اس نے طے کیا کہ اب وہ کسی کی باتوں میں نہیں آئے گی۔ دھیرے دھیرے دونوں نے اپنے رشتوں کو پھر سے مضبوط کرنا شروع کیا۔ گھر میں پھر سے سکون لوٹ آیا۔ عارف پہلے کی طرح اس کا خیال رکھتا رہا۔ زویا بھی اب اپنے شوہر کی عزت کرتی۔ کچھ مہینوں بعد ان کی زندگی پھر خوشیوں سے بھر گئی۔ جب نسیمہ خالہ کو یہ بات پتہ چلی تو انہیں بہت برا لگا۔ انہوں نے پھر کوشش کی کہ زویا کو بھڑکائے، مگر اس بار زویا پہلے والی زویا نہیں تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، خالہ، رشتے توڑنا آسان ہے مگر انہیں نبھانا مشکل۔ اب میں اپنے گھر کی بات کسی اور کے کہنے پر طے نہیں کروں گی۔ خالہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ زویا سمجھ چکی تھی کہ ہر میٹھی بات کرنے والا انسان خیر خواہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ مسکراتے ہوئے بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس دن کے بعد زویا نے اپنے شوہر اور اپنے رشتے کی اہمیت صحیح معنی میں سمجھی۔ اس نے اپنے والد کی تربیت کو یاد رکھا۔ اس نے سیکھا کہ شخص غلط مشورے اور دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے گھر کو برباد نہیں کرنا چاہیے، اور یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا سبق بنا۔ تالی بجانے والے ہر شخص دوست نہیں ہوتے اور نصیحت دینے والا ہر انسان خیر خواہ نہیں ہوتا۔ عقل مندی یہ ہے کہ جھوٹے اور سچے میں فرق پہچانا جائے۔